إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
من حبل الوريد. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله السميع العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألا لا إيمان لمن لا مال له ولا دين لمن لا عقل له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی اللہ تبارک و تعالی عز و جل واسع ہے. الرحمن علی العرش استوى، جو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار نال اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان سے لائق ہے. اس کی ذات بھی اسی طریقے نال ہے جیسا اس کی شان سے لائق ہے. اللہ احکم الحاکمین اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی افعال، اپنی کلام کے اندر وحدہ لا شریک. درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سید البشر امام المتقین امام المجاہدین امام الرسل قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کرام. بھائیو، آج کا جمعہ خطبہ 14 فروری کے حوالے نال جڑا کہ دنیا کے اندر ایک غیر مسلم اس کی یاد کے اندر بنایا جاتا ہے.
جس کا اسلام کے نال کوئی تعلق نہیں، جس کو ویلکم ڈے کیا جاتا ہے، ایک غیر مسلم شخص عشق مشروق کے معاملے کے اندر بے حیائی کے اندر مشہور سی، ایسے کردار کے اندر ہی اس کو پھانسی دیتا گیا، مر گیا۔ اس کی وجہ کے نال کچھ مسلمان جہلیت کی وجہ نال انہوں نے علم ہی نہیں، وہ بھی بے حیائی، عیاشی، محرم غیر محرم کا اختلاط، لڑکے لڑکیاں کو بھی تعارف کھلا دے دے رہے ہیں، لڑکیاں لڑکیاں کو دے رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا بے حیائی کا بازار 14 فروری والے دن لگایا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ چیزوں کو روکیا ہے۔ آئیے ذرا غور کریے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور لوگ بے شک وہ لوگ جڑے ایمان والے اندر بے حیائی عام کرنا چاہتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے بے حیائی نو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر، مرنے والوں کے اندر عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے، ڈانس عام ہو جائے، فحاشی جذبانکاری عام ہو جائے، محرم غیر محرم کا اختلاط آپس کے اندر عام ہو جائے، شرع بے حیائی جڑے لوگ چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہاں لوگاں واسطے دنیا کے اندر دردناک عذاب ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا قیامت والے دن آخرت میں بدترین عذاب دیتا جائے گا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، تسی نہیں جانتے۔ اللہ پاک نو پتہ سی کہ قیامت آن والے اس رات میں نجس تے پلید عقیدے والے لوگ بھی آن گے، جڑے مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عام کرن گے۔ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، مینوں مننے والو، تواڈے اندر جڑا بے حیائی دا اے پرچار کردا ہے، بے حیائی کو عام کردا ہے، تے جڑا اس کے اندر ملوث ہو جائے گا، اللہ پاک نے فرمایا پھر انہاں دے دنیا دے اندر بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر میرا فضل نہ ہوتا تے میری رحمت نہ ہوتی، میں اپنے انہاں بندے کے خاص فضل کیتا ہے تے خاص رحمت کیتی ہے جنہاں نوں میں اس بے حیائی کو بچا لیا۔ کنے مسلمان ایسے خوش قسمت جڑے 14 فروری والے دن کو نہیں مناتے، پرواہ نہیں کرتے غیر مسلم دے استحباب دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس بے حیائی تو بچن والے لوگ جڑے نے، ہر قسم کی بے حیائی، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا انہاں دے فضل ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگوں جڑے ایمان لے آئے ہو، جنہوں نے من لیا ہے، اللہ
پاک سے دوسرے مقام نے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان انہوں نے اس عمل کو ہے برا عمل خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے ناچ کرنے والی پورا میک اپ کر کے آتی ہے خوبصورت بن کے آتی ہے تو بے تائب بھولا دی شکل کے اندر خوبصورت کر کے دیتے جا رہے ہیں انہاں دے اندر برائی چھپی ہوئی ہے برائی چھپی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان تسی شیطان دے پیچھے نہیں چلنا شیطان دی اتباع نہیں کرنی وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اللہ پاک فرماتے ہیں سن لو جنہیں بھی تھوڑے اندروں شیطان دی پیروی کر لی شیطان دے پیچھے چل گیا شیطان دا کہنا من لیا شیطان دے قدموں پہ چل گیا اللہ پاک فرماتے ہیں پھر سن لو فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ بے شک اس کا کوئی شک نہیں ہے شیطان تو بے حیائی تے برائی دا حکم کرتا ہے وہ تو گانے بجانے دا حکم ہے کنے مسلمان بے شمار ایسے مسلمان جڑے بے حیائی دے ابتدائی کمال کرنے والے گانا بجانا انہوں دے اندر سرک پستی جڑا بے حیائی دی طرف مائل کرتے بے حیائی دی طرف لے کے جاتے بے پردہ عورتاں بڑا سگار کر کے باہر نکلنے والیاں محبوب علیہ السلام نے فرمایا شیطان دیا رسیاں نے اللہ پاک فرماتے ہیں جنہیں میں پیروی کر لی شیطان دی شیطان دونوں بے حیائی دے برے کماں دا حکم دے گا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میری رحمت میرا فضل نہ فرما ہوتا ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء اللہ پاک کہتے ہیں اتنی بے حیائی سی کہ کوئی تواڈے تو بچ ہی نہ سکتا کوئی ایک بھی کبھی نہ بچتا اگر میری رحمت نہ برائی تو بچنا انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں اس مالک الملک دی دیتی ہوئی توفیق اور رحمت کے نال انسان برائی تو بچتا ہے اللہ پاک نے فرمایا ولکن اللہ یزکی من یشاء اللہ پاک کہتے ہیں جنوں میں چاہنا نو میں پاک کر دیتا یہ کنے کچھ نصیب ایسے مسلمان نے جنہیں بے حیائی تو بچتے ہیں اللہ پاک دی توفیق اور رحمت کے نال اللہ پاک نے فرمایا واللہ سمیع علیم اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہمیشہ سننے والی تے جاننے والی ذات ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے تھے مسند احمد کی روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چھیاں چیزاں دی ضمانت دے دے گا تے میں محمد اس جنت دی ضمانت دیواں گا کہ بندہ جنتی اور چھ چیزاں کیڑیاں کیڑیاں نبی علیہ السلام نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم پہلی گل ہے سچ بولیا کرو جدو گل کرو سچی گل کرو سچ بولو اللہ پاک نے قرآن پاک میں دسیا جڑی کہ ہر خطبے دے اندر ایتھے کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جویں والے دن پڑھا کرتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا
جھوٹ تو میں بچاگا. دوسری بات فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، فرمایا جب تسی وعدہ کرو تے اپنے وعدے کو پورا کر لو. دو گلا تیسرا فرمایا وَعَدُّوا إِذَا عَبِدتُّمْ، آپ نے فرمایا جدو تو کوئی امانت سونپی جائے کہ اس کی حفاظت کرو، اس کو واپس اسی طریقے نال نبھا دیو. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، فرمایا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، ایسی گارنٹی بھی دیو. فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھاں کی حفاظت کی گارنٹی دے دیو. فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھاں کی گارنٹی دے دیو. بخاری شریف کے اندر روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اَزْمَنُ لِي، جڑا بندہ تھوڑے اترو میرے واسطے میرے کو مینوں آگے دو چیزاں کی ضمانت دے دے گا. اَزْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، یہ مسلم احمد کی روایت 6 نہیں، بخاری شریف کے اندر 2. وہ کہڑی فرمایا لسان، ایک زبان تے ایک شرمگاہ، بین رجلئی بین لحیئی، اینا جبڑیاں دے درمیان جڑا ٹکڑا زبان دا ہے، لتاں دے درمیان جڑی شرمگاہ ہے. آپ نے فرمایا اینا دونوں کی ضمانت دے دے کہ گل استعمال نہیں کرے گا میں محمد جنت کی گارنٹی دے دیتا. یہ 14 فروری والے دن بے حیائی کا جڑا مذاق کرتا ہے، انہوں نے غور و فکر کرنا ہے. کسی بھی غیر مسلم کا کوئی بھی تہوار ہے، اس کا مذہبی تہوار ہے، اس کے اندر شامل نہ ہویا جائے، اس کو منایا نہ جائے، اس کے اندر خوشی کا اظہار نہ کیتا جائے، کسی قسم کا تعاون نہ کیتا جائے، مکمل مسلمان بائیکاٹ کرے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر دسیا جڑا بندہ پھر بے حیائی کا کام کرے گا اودے واسطے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے تے آخرت کے اندر بھی عذاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں اردا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے جوڑے فضل بن عباس حضرت عباس کے اپنے بیٹے یوم نحر جس دن قربانی دا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے بیٹھے نے تے پیچھے فضل بن عباس بیٹھے نے. ایک بی بی آئی، ایک روایت کے اندر ایک مرد آیا، ایک بابا آیا، ان دے نال ایک عورت بھی سی. ایک عورت آئی آگے مسئلہ پوچھنے لگی، کوئی فتویٰ پوچھنی ہے تے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت نے اہل بیت والے ہمیشہ دے خوبصورت ہویا کرتے ہیں. ایک اس عورت کی طرف دیکھنے لگ پائے، عورت انہاں کی طرف دیکھ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے ایج کر کے ٹھوڈی تے ہاتھ رکھیا، سر تے ہاتھ رکھیا. حضرت عباس دا حضرت فضل بن عباس دا چہرہ دوسری طرف کر دیتا بھی کتے غیر محرم دی نظر اینے دے پہ گئی، دل دے اندر کوئی نیت دے اندر فتور پا آ جائے، وہ دی اینے دے نظر پہ گئی فتور پا آ جائے. روک دیتا، منع کر دیتا، حکم میں عملی دے نال. حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں جوان نے، وہ عورت بھی جوان ہے، آپ نے چہرہ ہی انہوں نے دوسری پسے تاکہ غیر محرم دے نظر نہ پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس بالاطرفات، آپ نے فرمایا رستیاں دے نہ بیٹھا کرو، رستیاں دے کنارے دے نہ
صحابہ کرام کہنے لگے وقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا من مجالسنا بدا نتحدث فيها. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساڈا اے تو بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. بات کرنے دے گھر دی جگہ تھوڑی ہوتی ہے پھر جڑا بات کرے گی پٹی دار آگے فرمایا چلو ٹھیک ہے جے تسی پہلا ہی ہے تے پھر رستے دا حق ادا کرنا ہے. رستے تے بیٹھن دا حق ادا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتو طریق حقہ اوندا تسی رستے دا حق ادا کرنا ہے. صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی وما حق طریق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے دا کی حق ہے. آپ نے فرمایا غض البصر و کف العذاب. فرمایا اپنے اثر تکلیف دے تو مسافروں کو روکنا ہے تے اپنی نظر نیوی رکھ لینی ہے. مسافر کو تنگ کرنا کتنا بڑا جرم ہے. کتنے سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہو گئے جناب ہڑتال دے موقع تے کتنے مسافروں کو تنگ کرتے ہو. اسلام میں ایسا کوئی کام دسے گی جن کی وجہ نہ مسلمان پریشان ہے. غیر مسلم کے طور طریقے پر بناتے ہوئے مسلمانوں نے بھی وہ کام شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حکم دے دیتا. اللہ پاک نے پہلا حکم نازل فرما دیتا کہ تسی اپنی نظر نیویاں رکھنیاں نے. میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو قول فرما دیو کہہ دیو اللہ جی کنہاں نوں کہنا ہے تے کی فرمانا ہے. سورہ نور اللہ پاک فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. پہلا حکم نازل ہو گیا پردے کا حکم نازل ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں مومنوں کو کہہ دیو یغضوا من ابصارهم اپنی نظروں کو نیواں رکھیا کرو پست رکھیا کرو. ایویں ہارے تو لان کرتا اپنے کو کام بار بار کے نہ دیکھو اپنی نظر نیویاں رکھو. وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کیتا کرو. نظر دا تیر میرے بھائی زبان دے تیر نالوں بھی خطرناک ہوتا ہے. نظر پہلی آگاہ کر دیئے تے پھر زبان شروع ہوتی ہے. اللہ پاک نے پہلا حکم نظر تے لگایا ہے. اپنی نظر نیوی کر کے رکھ لو. اپنے جسم دی پر شرمگاہ دی حفاظت کرو. اللہ جی کی ہوئے گا سینہ دونوں دی حفاظت کر رہی. فرمایا ذالک ازکا لہم اے تواڈے واسطے بہت بڑی پاکیزگی ہے. پاکی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ برائی تو بے حیائی تو بچن کا بہترین طریقہ ہے. ذالک ازکا فرمایا بہت بہترین پاکیزگی ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ تبارک و تعالی خبر رکھنے والے نے یصنعون جو جو تسی کرتے ہو. اللہ پاک نے فرمایا ان مومنوں مردان حکم ہو گیا کہ اپنی نظریں نیویاں رکھو. تے نہ فرمایا اور بولو کہہ دیو للمؤمنات مومن عورتوں بھی دس دیو. بتا عورتہ کہہ سان کدا ہو گیا اتنا مردہ بھی آ گیا سی. سورہ نور دا ترجمہ میرے بھائی پڑھا کرو خصوصاً عورتہ بڑے بڑے احکام سورہ نور دے اندر اللہ پاک نے جمع فرمائے ہیں. پہلے حکم بھی پڑھتے تھے سورہ نور دے اندر نازل کر دیتے. اللہ پاک فرماتے ہیں
وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتُ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ پاک نے فرمایا مومن عورتوں کو حکم دے دیو کہ بھی اپنی نظرانیاں رکھن، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرن تے اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کرن، غیر مرد دے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کرن، الا ما ظہر منہا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جایا کرتے نے، جس طرح ہاتھ نے پیر نے، یہ بھی فرمایا انہاں دے سامنے ہی ظاہر کرنا ہے۔ جڑے محرم نے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ إِلَّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب زمین پہ چلن بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اس طرح چلنا ہے، بڑی بڑی چادر اڑ رہے گریبانہ سے چادر اڑ کے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کرنی مگر محرم گنا دیتے۔ باپ کے سامنے بیٹی اپنا ہاتھ اپنا چہرہ ظاہر کر سکتی ہے، اپنے پیر ظاہر کر سکتی ہے، کام کاج کر دیا باپ کے سامنے کر سکتی ہے، ایسا کوئی حرج نہیں۔ فرمایا او آبائہن، اپنے باپ اور خامد کے سامنے، فرمایا او آبائی بولتیہن، اپنے خامد کے پہلے بیٹیاں دے سامنے نہیں، او ابنائہن، اپنے بیٹیاں دے سامنے نہیں، او ابنائی بولتیہن، فرمایا اپنے بیٹیاں دے سامنے، اپنے خامد دے دوسرے بیٹیاں دے سامنے، ایک دن پہلی بیوی دے اندروں بیٹے، ایک دے اندروں بیٹے، فرمایا او اخوانہن، اپنے بھائیوں دے سامنے، او بنی اخوانہن، اپنے بھتیجیاں دے سامنے، او بنی اخواتہن، اپنے بیویاں دے سامنے، او نسائہن، عورت دے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، او التبعین غیر اولی الارباب، فرمایا غلام انہاں دے سامنے جڑے ایسے غلام نے جنہاں نوں حالے کوئی شادی کی ضرورت ہی نہیں، یعنی بوڑھے ہو چکے نے، انہاں دی خواہشات نفسانی بندی نہیں ہے، فرمایا فرمایا جڑے چھوٹے بچے نے لم یظہروا علی عورت النساء، جڑے عورتوں دے مسائل تو موضوع بھی نہیں، عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیتا کہ اے بھی انہاں دے سامنے تسی ظاہر نہیں کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رات دا سماں ہے، امہات المومنین گھروں نکل کے ایک کھلے میدان دے اندر رات نو عرب دائر ہوئی سی، وہ کوئی لیٹرین نہیں سی بنیاں، رات قضائے حاجت واسطے جاندیاں، کئی دفعہ یہ ہوتا دیر دا وقت ہوتا نے پردے جے احکام نازل نہیں سی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو طرح طرح دے لوگ آتے، امہات المومنین اس طرح اندار آ جایا گردیاں سن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اظہار کیتا، اللہ دے نبی جی ساڑیاں مامانوں تواڑیاں جڑیاں بیویاں نے ساڑیاں روحانی ماما نے انہوں نے چاہیے پردہ کرن۔ سورہ احزاب اللہ پاک نازل کی، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیو لازواجک، اپنی بیویاں کو کہہ دیو، وبناتک، اپنی بیٹیاں کو کہہ دیو، ونساء المؤمنین، تے مومناں دیاں عورتاں کو کہہ دیو۔ سورہ احزاب آیت نمبر اس سورہ احزاب دا 58، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرے
نبی علیہ السلام نے 4 بیٹیاں سی. اللہ پاک نے بیٹی دا نہیں آکھیا بھی ایک بیٹی. کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ نبی علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی سی. اللہ پاک نے انہوں کا راضی کر دیتا. فرمایا میرا پیغمبر اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مومنہ دی عورتوں کو بات کہہ دیو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے. یہ آیتاں نازل ہوئیاں تھے. آپ نے وحی دسی صحابہ کرام کے سامنے بیان کیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیتاں پڑھیاں. فرمایا یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر بڑیاں بڑیاں مومن عورتاں چادر اوڑھ لیں. من جلابیبہن بڑی چادر. جلاب کہتے ہیں سامنے والے حصے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کو کہہ دیو اپنے اوپر بڑیاں بڑیاں چادر اوڑھ لیں. ذالک دلعا اللہ پاک فرماتے ہیں یہ زیادہ قریب ہے کہ دونوں پہچانیاں جان گیا. پھر انہوں کوئی مشرک اور کوئی منافق تکلیف نہیں دے گا. پتہ لگے گا کہ پردے والے حیا والے. اس بات سے پردہ اور حیا ایک عورت کا آئین حق ہے. پوری دنیا کے اندر عورتوں نے انڈیا کے اندر مسکان نامی مسلمان بہن نے اپنا مطالبہ کر کے دکھا دیتا. پوری دنیا کے کفر کو ہلا کے رکھ دیتا. پردہ اس نے نہیں اتارے. ہندو گنڈے مگر لگے نہیں. نعرے اپنے اپنے علامہ نے اپنے اپنے معبودہ نے لگا رہے نہیں. اس نوجوان عورت نے اپنا ایمان بھی بچایا ہے, پردہ بھی بچایا ہے, اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر بھی لگایا ہے. وہ کہتے رہے کہ پردہ اتار, برقع اتار دیا. میرے بھائی ایسا ایمان ہونا چاہیے مسلمان عورت کا. ایک غیر مسلم کے علاقے کے اندر رہ کر کے اتنی بڑی بہادر اور اتنی بڑی جرأت کرنا یہ آئین ایمان ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ عورتوں کو کہہ دیو کہ اوڑھنا چادر اوپر لے کے رکھو. یہ عورت کا حق ہے جڑا کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسا قانون بنا کہ کوئی عورت بغیر پردے کے باہر نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تکلیف نہ دیتی جائے. جاہلیت کے اندر عورتوں کی آواز کس دے, جس طرح کہ تسی نیٹ پہ دیکھے کس طرح مسلمانوں عورتوں نے کس طرح آوازاں کسیاں جا رہی ہیں, لیکن انہوں نے مذاق کیتا ہے. اللہ پاک نے ایک بات کہی ہے کہ جب پاک پردہ ہو گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روک پا دے گا. اللہ اکبر جتنا بڑا روب ہے. الحمدللہ اللہ اکبر تحریک جماعت الدعوہ اللہ اکبر تکبیر دا پہلا مشن انڈیا کے اندر الحمدللہ کامیاب ہوا. اللہ اکبر کے الفاظ کے اندر اتنا بڑا من ہے کہ کافر اپنے گھر کے اندر بیٹھا تھر تھرا رہا ہے. پوری انڈیا کے اندر وقت پہ گیا ہے کہ بڑا نیکی بن جائے گا. ایک قوم نے نعرے تکبیر دینا. اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والی ذات, رحم کرنے والی. اگر کسی وقت ضرورت پائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے آتی. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر تسی سوال کرتا ہے تے پردے دے پیچھے کرتا ہے.
باہر کھلو کے دکسر دے کے پردے دے بچے سوال کر لو کچھ لو. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی جس وقت واقعہ اس کے پیش آیا نا سورہ نور دے تو نازل ہوئی جس واقعے کی وجہ دے دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی پیچھے رہ گئی ہار گم ہو گیا اس کی تلاش دے اندر جدو پیچھے رہ گیا تھکیاں ماندے سی ہار تلاش کر گیا پیچھے قافلہ ٹر گیا یہ دو دن مسافت پیچھے آ رہا تھا صحابی رضی اللہ تعالی صفوان بن معطل رضی اللہ یہ جدو آئے نا تو عائشہ رضی اللہ سنیا تے بچپن کے اندر جڑے محلے والے ہوتے ہیں انہوں نے تصویر تو دیکھا ہوتا ہے ویسے بھی بزرگ سن چہرے پہ مقام بڑھیا تے بے جان کہنے لگے بچہ لگے واز مومنین حضرت عائشہ سنیا میاں نے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ پڑھیا واز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کرنا کے اندر پئی فوراً فرما دیا نہیں میں اپنے چہرے دے پردہ کر لیا پردے دے احکام چہرے دے فوراً پردہ کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا حکم دیتا نماز عید کے اندر شامل ہو جایا کرو. ایک عورت کہنے لگی اللہ کے نبی جی جس دن کو چادر نہ ہوئے اوپر لے واسطے آپ نے فرمایا اپنے ہمسائی بھی انہی چادر کے اندر ایک چادر جو دو جگہ چھپ کے آ جاؤ. چادر یہ جو حکم نام ہوئی سی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرمایا نے راتوں رات آسانی اجر پردے لٹکائے ہوئے سی انہاں دی چادراں بنا کے تے صبح دی نماز دے اندر حاضر ہوئیاں راتوں رات چادراں بنا یہ نہیں آگیا سویر ہوئی عبداللہ جاگے جا کے لیا ایک نہیں کیتا فوراً احکام حکم آیا صحابہ کرام رضوان اجمعین نے اپنے گھرے جا کے دسیا امہات المومنین نے فوراً مان لیا. اللہ تبارک و تعالی ساری امانوں کا نبی عزت محفوظ فرمائے اور انہوں ہر قسم کے غیر مسلم تہوار